الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، اس کائنات میں ایک ایمان والے کے لیے جو سب سے ضروری کام ہے، سب سے ضروری عمل ہے، وہ ہے کہ ایمان والے کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو،
اگر دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں یا رسول اللہ کی محبت سے کسی اور کی محبت اس دل میں غالب ہے تو پھر سمجھ لو کہ اس بندے کا ایمان مکمل نہیں، کیونکہ رسول پاک نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضور فرماتے ہیں میں اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کے ماں باپ سے بھی، اس کی اولاد سے بھی، اور تمام کائنات کے لوگوں سے، ساری دنیا سے سب سے زیادہ محبت اگر دل میں رسول اللہ کی ہے تو ایمان مکمل ہے، ورنہ ایمان مکمل نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ پوری کائنات سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، لیکن اپنی جان سے زیادہ آپ سے پیار نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یا رسول اللہ اپنی جان سے بھی زیادہ؟ جب کہنے لگے یا رسول اللہ اپنی جان سے بھی زیادہ، آپ کے میرے آقا نے فرمایا الآن یا عمر، اب عمر تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ اور اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، او مومنو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہیں محبت رسول اللہ سے، نبی سے ہونی چاہیے، تمہاری جانوں سے بھی تمہارے لیے نبی پاک بڑھ کر ہونے چاہیے، وازواجہ امہاتہم، اور جو نبی کی بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں لگتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بندے نے آ کے سوال کیا، کہنے لگا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی قیامت؟ آپ نے فرمایا قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے ما عادت لہا، تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ وہ کیا کہتا ہے ما عادت لہو من کثرت صیام ولا صلاۃ، اے اللہ کے رسول بہت زیادہ نمازیں اور بہت زیادہ نفلی روزے تو نہیں رکھتا، فرضی نماز پڑھتا ہوں، فرض روزے رکھتا ہوں، لیکن ایک دل میں خیال ہے، ایک دل میں بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اور قیامت کے متعلق پوچھنے والے انت مع من احببت، تو قیامت کی پریشانی نہ لو، کل قیامت والے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تیری محبت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرح المؤمنون، فرح المؤمنون، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس کہتے ہیں اس دن کے بعد مومن بڑے خوش ہو گئے جو رسول پاک نے فرمایا کہ اسی کے ساتھ حشر ہوگا جس کے ساتھ بندے کی محبت ہوگی۔ اگر کرکٹروں کے ساتھ محبت ہے حشر بھی قیامت والے دن انہی کے ساتھ ہوگا، اگر سیاستدانوں سے محبت ہے حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا، اگر ایکٹروں کے ساتھ محبت ہے قیامت والے دن ایکٹروں کی صف میں کھڑا ہوگا، اور اگر نبی پاک سے محبت ہے تو حشر بھی حضور کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے تو میرے محترم بھائیوں میں کہتا ہوں محمد کی محبت، سب کہہ دو صلی اللہ، یاد رکھنا ہے جب بھی سرکار کا نام آئے نا
آہستہ نہیں بولنا، اونچی آواز سے بولنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے انشاءاللہ اللہ آپ پر 10 رحمتیں نازل کرے گا، اللہ آپ کے 10 گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ انشاءاللہ آپ کے 10 درجات بلند فرما دے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں محمد کی محبت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، جو ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت دین و دنیا کا سہارا ہے، محمد جس کو پیارے ہیں خدا کا وہ پیارا ہے۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا، محمد کی جس دل میں عقیدت نہ ہوگی۔ کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں، رسول پاک کی محبت دین و دنیا میں کامیابی کی کلید ہے، چابی۔ جنت کی چابی بھی حضور کی محبت ہے، لیکن افسوس یہ ہے حضور کی محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضور کی اطاعت کی جائے، آپ کی ایک ایک سنت کو اختیار کیا جائے، لیکن آج محبت کا معیار چینج ہو گیا ہے، آج محبت کا معیار بدل گیا۔ اب محبت اس بندے کو ہے جو ڈھول کی تھاپ پر گلی میں ڈانس کرے، جو گلی میں پہاڑیاں لگائے اور اس پر لڑکیوں کو بلائے، میک اپ کر کے لڑکیاں آئیں، وہاں چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ جاری ہو۔ اب محبت اس کو ہے کہ جو کیک بنائے، کیک اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھے اور پھر اس کو چھری کے ساتھ کاٹے۔ اب محبت اس کو ہے جو حضور کی نالین، حضور کی جوتی میں حضور کا نام لکھے اور وہ جوتی کا جھنڈا بنائے، یا جوتی کو یہاں لگائے یا جوتی کو یہاں لگائے اور جوتی کے اندر حضور کا نام لکھے۔ اگر ہم کہیں کہ یار اس کا ثبوت کیا ہے، کیوں ایسے کرتے ہو، یہ سارے کھرکن حضور نے نہیں سکھائے، کیوں کرتے ہو، تو جواب پتہ کیا ملتا ہے؟ جواب یہ ملتا ہے خانہ کعبہ کو ہر سال غسل دیا جاتا ہے، اس کا ثبوت دو۔ جواب ملتا ہے، جواب تو یہ دینا چاہیے نا کہ رسول اللہ نے ایسے کہا ہے یا صحابہ نے ایسے کیا ہے۔ جواب یہ ملتا ہے دیکھو مکہ مدینے میں، سعودی عرب میں تہجد کی رات کی اذان ہوتی ہے، اس کا ثبوت دو۔ بھائی ثبوت تو ان کے ہیں نا، غسل کعبہ کا ثبوت تو ہے نا، کہاں ہے ثبوت بھائی؟ لو بھائی پہلا سپارہ ہے، اللہ کا قرآن سننا، اس کے بعد میں آپ کو صحیح بخاری کی حدیث سناؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے وعدہ لیا ابراہیم سے، اسماعیل سے۔ مالک کا کیا وعدہ لیا؟ اللہ فرماتے ہیں طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ میں نے دونوں سے وعدہ لیا، ان طہرا بیتیا، میرے گھر کی صفائی کرنا، میرے گھر کو دھونا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے وعدہ لیا تھا، کس سے لیا تھا؟ ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا تھا۔ اور صحیح بخاری شریف میں روایت ہے جب مکہ فتح ہوا، آپ کے اور میرے آقا نے بیت اللہ سے سارے بت نکال کے پہلے بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا، پھر آب زمزم لے کے سارے بیت اللہ کو غسل دیا۔
ثبوت دے دیا. دوسرا ثبوت بھی سن لیجئے. اذان ہوتی ہے کہاں ہوتی ہے؟ مکہ مدینے میں بھی ہوتی ہے. یہ رات کی اذان کہاں سے آئی ہے؟ اس کا کیا ثبوت ہے؟ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِاللَّيْلِ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابن ام مکتوم. رسول اللہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان بلالاً، بے شک بلال، یؤذن، اذان دیتا ہے، باللیلی، کرو گے ترجمہ، باللیلی، رات کو. بلال اذان دیتا ہے رات کو، وہ تہجد کی اذان سمجھانے کے لیے، اٹھانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے. فَكُلُوا، کھایا کرو، وَاشْرَبُوا، پیا کرو، حتیٰ، یہاں تک کہ یؤذن، اذان دے، ابن ام مکتوم. ہاں جانتے ہو عبداللہ ابن ام مکتوم کو؟ یہ رسول اللہ کے مؤذن ہے، دوسرے مؤذن، نبینے، آنکھوں سے نبینے. اللہ کے رسول نے فرمایا بلال اذان دے تو کھاؤ پیو، جب اذان ابن ام مکتوم دے تو کھانا پینا بند کر دو. ثبوت آ گیا. اب ہم ثبوت مانگے تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کو ثبوت مانگے بھائی یہ جو میلاد ہے نا، لفظ میلاد، چلو پورے قرآن مجید سے لفظ میلاد دکھا دیں، صحیح بخاری سے دکھا دیں، صحیح مسلم، صرف لفظ میلاد، اور کوئی بات نہیں، صرف لفظ میلاد، بخاری، مسلم، صحاح ستہ، کہیں بھی یہ لفظ میلاد ہے. بلکہ ہمارے تو ایک مفتی صاحب ہیں، انہوں نے چیلنج کر رکھا ہے کہ جو بندہ صحاح ستہ، صحیح حدیث کی کتابوں اور قرآن اور فقہ کی کتابوں سے صرف لفظ میلاد دکھا دے، اس کو 10 لاکھ روپیہ انعام ہے. 10 لاکھ. اللہ، ہم کہیں نا میلاد ہے یہ جو کچھ آپ کر رہے ہو اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو ثبوت یہ کہتے ہیں جی، ثبوت یہ ہے کہ ابو لہب نے منائی ہے. کس نے منائی ہے؟ بول دے نہیں یار. یہ ثبوت، سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ کس نے منائی ہے؟ ابو لہب نے منائی ہے. میں دوسرا سوال کرتا ہوں، ابو لہب ہے کہاں اس وقت؟ بول دے نہیں ہوں یار. میں اپنے کولوں تے نہیں کہندا، اللہ کہندے نے سیصلا نارن، سیصلا، قرآن میں لکھا ہوا ہے سیصلا نارن. وہ کہاں ہے؟ نارن، آگ میں ہے، آگ میں. جنہیں میلاد منائی وہ کتھے وے؟ سب تو پہلا جنہیں میلاد منائی بقول انہاں دے، بقول ان کے جس نے سب سے پہلے میلاد منائی وہ کہاں ہے اس وقت؟ میں اپنی طرف سے تو نہیں فتوے لا رہا کہ کسی نے جہنم میں سٹن دیا. اللہ کہہ رہے ہیں سیصلا نارن. اچھا، آج سے 50 سال پہلے نا 12 ربیع الاول کو 12 وفات کہتے تھے. 12 وفات. اچھا، 12 وفات کا جلوس بھی نکلتا تھا. ان کو چاہیے کہ ہمارا شکریہ ادا کریں. ہم نے ان سے کہا اوے خدا کے بندوں کو عقل کے ناخن لو. ایک تو کہتے ہو کہ نبی پاک زندہ ہے، نبی پاک زندہ ہے، ایک تو آپ کی موت کو مانتے نہیں ہو اور الٹا 12 وفات کا جلوس نکالتے ہو. انہوں نے نا پھر نام چینج کر لیا. 50 سال پہلے کیلنڈروں پر لکھا ہوتا تھا، کیا لکھا ہوتا تھا؟ 12 وفات. کیا لکھا ہوتا تھا؟ اگر 50 سال پہلے کا کوئی کیلنڈر لے آئے وہاں پر کیا لکھا ہوگا؟ 12 وفات. اچھا، 12 وفات. ہم نے کہا وفات کو تم مانتے نہیں ہیں، نبی پاک کی موت کو مانتے نہیں، اور جلوس تم 12 وفات کا نکالتے ہو. انہوں نے نام چینج کر دیا. اب نام کیا آ گیا؟ عید میلاد النبی. کیا نام آ گیا؟ اب ہم کہتے ہیں نبی کو بشر تو مانتے نہیں، میلاد کس چیز کا مناتے ہو؟ نہیں سمجھ آئی. میلاد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیدا ہونا، ماں کے پیٹ سے باہر آنا. جبریل نور ہے نا، جبریل نور ہے. وہ دی امی دا نام کسے نے ہوندا؟
وہ ابو کا نام کسی کو آتا ہے؟ اس کے خاندان کا کسی کو نام آتا ہے؟ وہ نور ہے، وہ پیدا ہوا ہے؟ پیدا نہیں ہوا۔ اور میرے بھائی حضور انسان ہے، حضور بشر ہے، ایک تے بشر نہیں مانتا، اتوں میلاد منائی جا رہی ہے۔ یا پھر یہ مان لے کہ اللہ کے رسول بشر ہیں، یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے 15واں سپارہ آخری سورہ کاف آخری رکوع، کل انما آنا، کل ان کو کہہ دو انما بے شک آنا میں، بشر مثلکم، بشر مثلکم تمہاری طرح کا بشر ہوں، یوحا الیہ، تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ یوحا الیہ، میری طرف رب کے پیغام آتے ہیں، میری طرف وہی آتی ہے اور تمہارے طرف وہی نہیں آتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، پہلی بات یہ ہے، اب پھر پہلے عید میلاد النبی تھا، اب جشن آمد مصطفیٰ ہو گیا، پھر جشن میلاد مصطفیٰ ہو گیا۔ بدعت کے ہر سال نئے نئے نام، 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی رات بڑے بڑے لاہور میں پوسٹر لگے ہوئے کہ مینار پاکستان میں ایک خوابوں کا شہزادہ ہے، خوابوں کا شہزادہ، اس کی کانفرنس ہونی ہے، میلاد کانفرنس۔ انہوں نے دلیل نہیں، دلائل کے انبار لگا دیے میلاد پر، دلائل کے انبار۔ لو بھئی آج نا وہ خوابوں کے شہزادہ جو اپنے آپ کو شیخ الاسلام لکھتا ہے نا خود کہ میں شیخ الاسلام ہوں، آج ان کے نا ہم نے دلائل کا جائزہ لینا ہے کہ دلائل کیسے۔ لو جی، سب سے پہلی دلیل جو انہوں نے ارشاد فرمائی حضور کے میلاد پر، وہ سب سے پہلی دلیل یہ تھی کہ حضور سوموار کو روزہ رکھتے تھے۔ جس دن حضور پیدا ہوئے اس دن کیا رکھتے تھے؟ میلاد ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضور نے فرمایا میں سوموار کو پیدا ہوا ہوں اس لیے میں سوموار کا روزہ رکھتا ہوں۔ میں کیا رکھتا ہوں؟ میں اس لیے سوموار کا روزہ رکھتا ہوں۔ اس لیے میلاد ثابت ہوا کہ نہ ہوا؟ یہ مینار پاکستان میں جلسہ ہوا پچھلے سال، اس میں یہ پہلی دلیل دی گئی۔ میں نے کہا چاند گاڑی والے چلانے سے پوچھو، چاند گاڑی چلانے والے سے پوچھو، ریڑی والے سے پوچھو، دکان والے سے پوچھو، ایک جاہل ان پڑھ بندہ بھی آپ کو بتائے گا کہ جس دن عید ہو اس دن روزہ نہیں، سمجھ آئی؟ جس دن عید ہو اس دن روزہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے اپنی پیدائش والے دن روزہ رکھ کے یہ ثابت کر دیا کہ جس دن میں پیدا ہوا ہوں اس دن عید نہیں ہو سکتی، کیونکہ جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، یہ دلیل دی۔ پھر اس کے بعد جناب والا کیا کہا؟ اس کے بعد کہتے ہیں ایک کافر کو خواب آیا، ادھر دیکھو، ایک کافر کو خواب آیا اور کافر کو خواب میں کافر ملا، کافر کو خواب میں کافر ملا، اور کافر نے کہا کہ میں جہنم میں چلا گیا ہوں، میں جہنم میں چلا گیا ہوں، لیکن میری ایک انگلی جڑی ہے نا، انگلی جو ہے نا یہ جہنم سے باہر ہے، اس کو اللہ نے جہنم میں نہیں ڈالا، اور اس سے مجھے پانی آتا رہتا ہے، اس سے مجھے پانی آتا رہتا ہے۔ یہ شیخ الاسلام جو ہے نا دلیل دے رہے میلاد پر۔ اچھا، اس نے کہا وہ کیوں؟ کہتا ہے جب حضور کا پیدائش ہوئی تھی نا، جس لونڈی نے آ کے مجھے خبر دی تھی کہ تیرے بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، میلاد کی خوشی میں، حضور کی میلاد کی خوشی میں نے اس لونڈی کو ایسے کر کے کہا جا تو آزاد ہے، اللہ نے میری اس انگلی کو جہنم سے کیا کر دیا؟ بری کر دیا۔ پھر آگے مولوی صاحب پتہ کیا کہتے ہیں؟ ایک کافر میلاد منائے تے اینا فائدہ ہوئے تے جے کوئی مومن میلاد منائے تے اگو کہنے نے سبحان اللہ، کیونکہ سارے جاہل جو بیٹھے ہیں وہ اس لیے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اینا نہیں پتا کافر نو خواب آیا تے خواب وچ بھی کون آیا؟
بول دے نہیں یار. کافر نو خواب آیا اور خواب میں بھی کافر آیا. کافر کی مانی رب کے قرآن کی نہیں مانی. رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب و تب. ٹوٹ جائے ہاتھ، یدا میں دونوں ہاتھ. ادھر میرے حال ویکھو سارے، میری طرف دیکھنا. دونوں ہاتھوں میں نا 9 انگلیاں ہوتی ہیں. کتنی انگلیاں ہوتی ہیں؟ بول دے نہیں یار. ذرا گن لو اگر یقین نہیں آتا تو. اور گن لو دونوں ہاتھوں میں کتنی انگلیاں ہوتی ہیں. اللہ نے کیا 10 دیاں 10 انگلیاں ہی ہو دیاں. کتنے نے سیسلا نارن. بولو جہنم میں جائیں گی 10 کی 10 انگلیاں. اللہ اکبر. اور پھر دلیل کیا دی جاتی ہے؟ اس میں حرج کیا ہے؟ نیکی ہے نا. ہے جی نیکی ہے نا. حضور سے محبت کا اظہار ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے اس میں. نیکی ہے. اللہ اکبر. یہ جو محبت کا معیار ہے، یہ جو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے نا، نیکی سمجھ کے، بس اتنا سا حرج ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں اتنا سا حرج ہے کہ یہ جو میلاد منانے والا ہے، میلاد کو محبت کا معیار سمجھنے والا ہے، میلاد کو ہی حضور سے پیار کا سبب سمجھنے والا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ آج مجھے ایسی نیکی کا پتہ چل گیا ہے جس نیکی کا ابو بکر صدیق کو بھی پتہ. ابو بکر صدیق نو بھی اس نیکی کا پتہ نہیں سی. حضرت عمر فاروق کو بھی اس نیکی کا پتہ نہیں تھا. تمام صحابہ کو بھی اس نیکی کا پتہ نہیں تھا. تمام تابعین کو بھی اس نیکی کا پتہ نہیں تھا. چاروں اماموں کو بھی اس نیکی کا پتہ نہیں تھا. ابھی بھی آپ پتہ کیا کہتے ہیں؟ بڑے بڑے اشتہار لگے ہیں، بینر لگے ہیں، سوائے ابلیس کے، استغفر اللہ، سوائے ابلیس کے سب خوشیاں منا رہے ہیں. سوائے ابلیس کے سب. میں کہتا ہوں جن کے نام پر تمہاری نسبت ہے نا حنفی، بھلا کن کے نام پر ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. ان کی کتابوں سے ایک لفظ دکھا دو، ایک لفظ یا ایک جلوس. امام ابو حنیفہ نے میلاد کا جلوس نہیں نکالا. شیخ عبد القادر جیلانی نے میلاد کا جلوس نہیں نکالا. حضرت با یزید بستامی نے میلاد کا جلوس نہیں نکالا. حضرت سلطان باہو نے میلاد کا جلوس نہیں نکالا. حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے میلاد کا جلوس نہیں نکالا. حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے میلاد کا جلوس نہیں نکالا. جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، جو بریلوی مسلک کے بانی ہیں، احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی میلاد کا جلوس نہیں نکالا، بلکہ ان کی کتاب ہے فتاوی رضویہ. فتاوی رضویہ یاد رکھنا، فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 415. اس پہ لکھتے ہیں کہ سرکار کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی. کب ہوئی؟ کون کہتا ہے؟ احمد رضا خان بریلوی. جو بریلوی مسلک کے بانی ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ حضور کی میلاد، حضور کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی؟ وہ کوئی ہزاروں سال پہلے کے بندے نہیں تھے. یہ ہندوستان میں ایک شہر ہے جس شہر کا نام بریلی ہے، بریلی. اور ہندوستان میں ایک شہر ہے جس شہر کا نام ہے دیوبند. ٹھیک ہے نا، شہر کا نام ہے. اس شہر کی طرف جو نسبت کرے اس کو دیوبندی کہتے ہیں، اور جو بریلی شہر کی طرف نسبت کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بریلوی کہتے ہیں. اور جو سرکار کی طرف نسبت کرے اس کو محمدی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ ہمیں نام پسند آیا محمدی. کون سا نام پسند آیا؟ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. شہروں کی نسبت ہم نہیں کرتے اور ملکوں کی نسبت ہم نہیں کرتے. اللہ اکبر. تو میرے محترم بھائیوں، انہوں نے بھی یہ جلوس نہیں نکالا. اگر نکالا ہے احمد رضا خان صاحب بریلوی نے تو کوئی ثبوت دکھا دے. اچھا ثبوت مانگے نا، ثبوت مانگے تو آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ آگے سے کہتے ہیں کہاں منع کیا کوئی ثبوت دو. کیا
کہاں منع کیا میلاد کا جلوس نکالنے سے، میلاد پر ڈانس کرنے سے، میلاد پر گھنگرو ڈال کے ناچنے سے، میلاد پر پہاڑیاں لگانے سے، میلاد پر بازار سجانے سے؟ کہاں منع کیا ہے؟ ثبوت دو۔ کہتے ہیں کہاں منع کیا ہے؟ ثبوت دو۔ کام کریں آپ اور ثبوت دیں۔ گل سمجھے جی یار، باہر ایک کار کھڑی ہے، کار تو جو کرنا، ایک کار کھڑی، میں ایک بندے سے کہتا ہوں، ان سے کہتا ہوں یہ کار آپ کی ہے؟ یہ کہتے ہیں نہیں میری نہیں ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ بولو یار، یہ کہتے ہیں میری نہیں ہے۔ میں ان کو کہتا ہوں ثبوت دو کہ یہ کار تیری نہیں ہے۔ کیا کہتا ہوں؟ ثبوت دو کہ یہ کار ہے۔ وہ پتہ کیا کہے گا؟ قاری صاحب کی ہو گیا، ہل گئے ہو؟ جو کہے نا کہ کار میری ہے، ثبوت نہیں سمجھ آئی؟ ثبوت اس سے مانگو کہ جو کہتا ہے کار میری ہے، اس سے کاغذ مانگو، اس سے چابی مانگو۔ جو کہتا ہے کار میری ہے ہی نہیں، نہیں سمجھ آئی؟ اب ثبوت ہمیں دینا ہے کہ ان کو دینا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں دیکھو بھائی، نبی پاک پر درود ہی تو ہے، نبی پاک کے نام کے نعرے لگاتے ہیں، حضور کی شان بلند کرتے ہیں، حضور پر درود ہی تو پڑھتے ہیں، حضور کے نعرے لگاتے ہیں، لگانے دیں آپ، اس میں کیا ہے؟ ادھر توجہ کرے ہو، ایک بندے نے نا 1000 روپے کا جعلی نوٹ بنایا، جعلی نوٹ ہے، جعلی نوٹ بنا کے نا لے گیا فیروز پور روڈ کی دکان پر۔ یہ فیروز پور روڈ کے تاجر بڑے تیز ہیں، انہوں نے ایسے کر کے دیکھا روشنی کی طرف، اور پھر اس کو مل کے دیکھا، کہتا یہ نوٹ جعلی ہے اور جعلی نہیں چلتا، نوٹ جعلی ہے اور جعلی، بولو یار، جعلی نہیں چلتا۔ وہ جس نے نوٹ بنایا ہے نا، وہ کہتا ہے جعلی نوٹ نہیں چلتا، اس کا ثبوت دے۔ کیا ہے اس کا؟ کیا دے؟ بولتے نہیں یار، ثبوت دے کہ یہ جعلی نوٹ نہیں چلتا۔ کہتا ہے دیکھ ادھر دیکھ، اس کا کاغذ دیکھ، پیپر دیکھ کتنا عمدہ ہے۔ اس کا تاجر کو کہتا ہے جس نے جعلی نوٹ بنایا ہے، کہتا ہے اس کا کاغذ دیکھ کتنا عمدہ ہے، اس کا پیپر دیکھ، اس کا رنگ دیکھ کتنا عمدہ ہے۔ وہ آگے سے تاجر پتہ کیا کہتا ہے؟ اوے پاگلا، پیپر اور رنگ کی بات نہیں، بات یہ ہے کہ اس نوٹ پر اسٹیٹ بینک کے گورنر کی کیا نہیں ہے؟ درود ہو، نعرے ہو، حضور کے نعرے ہو، حضور پر درود ہو، حضور کا جلوس ہو، سب کچھ جعلی ہے جب تک کہ اس پر کس کی مہر نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک کی جب تک مہر نہیں ہے نا جس عمل پر، نبی پاک نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے بھئی کوئی ایسا عمل کیا جس پر میری مہر نہیں ہے، میرا حکم نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے۔ وہ کیا ہے؟ بولو یار، مردود ہے، وہ جعلی ہے، جعلی، اللہ کے دربار میں قبول۔ لو بھائی 3 سوال ہیں، 3 سوال آپ نے بھی پوچھنے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے آگے کسی سے پوچھنے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا میرے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے، آپ پر میرا قرضہ ہے۔ 3 سوال پوچھنے۔ پہلا سوال یہ پوچھنا ہے، یہ میلاد منانا نیکی ہے یا برائی ہے؟ کیا پوچھنا ہے؟ نیکی ہے یا، بولو یار، نیکی ہے یا؟ جواب کیا آئے گا؟ بولو، جواب آئے گا نیکی ہے۔ اچھا، پھر آپ نے دوسرا سوال کرنا ہے، کیا اس نیکی کا آپ سرکار کو پتہ تھا کہ نہیں پتہ تھا؟ دوسرا سوال یہ کہ پوچھنا ہے کہ کیا اس نیکی کا آپ سرکار کو پتہ تھا؟ بولو کہ نہیں پتہ تھا۔ اگر کہے نہیں پتہ تھا
تو پھر تو بات ہی غلط ہو گئی نا، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے مکمل دین عطا فرمایا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا ہے۔ حضور پر اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اور اگر وہ کہے حضور کو پتہ تھا، حضور کو پتہ تھا اس میلاد والے نیکی کا، تو پھر تیسرا سوال یہ کرنا ہے حضور نے اپنی امت کو بتایا کہ نہیں بتایا؟ بولتے نہیں۔ حضور نے اپنی امت کو اس نیکی کے بارے میں بتایا کہ نہیں بتایا؟ اگر کہیں بتایا تو کہاں بتایا؟ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی، کہاں بتایا؟ آگے سے جواب پتہ کیا آئے گا؟ تو ہم جشن آزادی نہیں مناتے ہیں؟ جشن آزادی منا سکتے ہو اور ہم میلاد نہیں منا سکتے؟ اور جشن آزادی نیکی سمجھ کے کوئی بھی نہیں مناتا ہے کہ اس سے ثواب دارین ہوتا ہے، یہ کوئی بھی نہیں۔ اور بدعت کی تعریف ہی یہ ہے کہ ہر وہ نیکی کا عمل جو نیکی سمجھ کے کیا جائے، ثواب سمجھ کے کیا جائے، اور اس پر نبی یا صحابہ کی مہر نہ ہو، جو کام نبی پاک نے نہ کیا ہو اور نیکی سمجھ کے کیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول اپنے ہر خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کل بدعت ضلالہ، ہر دین میں نئی ایجاد، ضلالت ان کا معنی کیا ہے؟ گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ آگ ہے، آگ۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، پہلا سوال یہ میلاد منانا نیکی ہے یا برائی ہے؟ وہ کہیں گے جی نیکی ہے۔ دوسرا سوال کرنا ہے کیا اس نیکی کا سرکار کو پتہ تھا کہ نہیں پتہ تھا؟ کیا اس نیکی کا نبی پاک کو پتہ تھا کہ نہیں پتہ تھا؟ تیسرا سوال کرنا ہے اگر حضور کو پتہ تھا میلاد والی نیکی کا تو حضور نے کیوں نہیں منائی، کیوں نہیں بتائی؟ بخاری اٹھاؤ، پتہ کون سا باب نکلے گا؟ کتاب العیدین۔ کون سا باب نکلے گا؟ کتاب العیدین۔ عیدین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بولیں یار، دو عیدیں، کتاب العیدین۔ مسلم اٹھاؤ، باب کون سا نکلے گا؟ کتاب العیدین۔ ترمذی اٹھاؤ، ابن ماجہ اٹھاؤ، ابو داؤد اٹھاؤ، حدیث کی ساری کتابیں اٹھاؤ۔ اچھا حدیث کو رہنے دو، فقہ کی کتابیں اٹھاؤ۔ ہدایہ سب سے چوٹی کی کتاب ہے، اس میں بھی چیپٹر کون سا ہوگا؟ بولو باب العیدین۔ قدوری اٹھاؤ، فقہ کی کتاب ہے، اس میں بھی باب کون سا ہوگا؟ باب العیدین۔ کسی تیسری عید کا ذکر تک نہیں، نہ حدیثوں میں، نہ قرآن میں، نہ فقہ کی کتاب میں۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں کیا کہتے ہیں؟ جو عید نہیں منائے گا وہ گستاخ رسول ہے، اس کو رسول اللہ سے محبت نہیں ہے۔ او بھائی، ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ کی سنت کو اپنایا جائے۔ کس کو اپنایا جائے؟ سنت کو اپنایا جائے۔ یہاں معیار محبت کا معیار میلاد کے جلوس کو بنا دیا گیا ہے۔ یہاں محبت کا معیار نبی پاک کا کیک بنا کے نا، میری بات سنیں، یہ سالگرہ منانا کسی شریعت میں نہیں، حضور سے لے کے آدم تک کسی نبی کی شریعت میں سالگرہ نہیں ہے، سالگرہ منانا ہے ہی نہیں ہے۔ نبی پاک نے کسی کی سالگرہ نہیں منائی، نبی پاک نے کسی کا عرس نہیں منایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا 40واں نہیں منایا، نہ برسی منائی، نہ عرس منایا، نہ سالگرہ منائی۔
تو یہ پھر سالگرہ کا کیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، پرسوں ایک میرے دوست نے مجھے ویڈیو سینڈ کی، میں تو حیران رہ گیا، بڑی بڑی داڑھیوں والے کیک بڑا سا سامنے رکھا ہوا ہے، اوپر لکھا ہوا ہے محمد، سارے مولویوں نے چھریاں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں اور چھریاں کس نام پر چلا رہے ہیں؟ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چھریاں چلا رہے ہیں اور کیا رہے ہیں؟ ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، استغفر اللہ۔ ایس قوم دی اللہ دی قسمیں مت ماری گئی، اے پاگل ہو گئے نا پاگل۔ ان کو قرآن ترجمے سے پڑھانے کی ضرورت ہے، ان کو حدیثیں پڑھانے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں میں حیران ہوتا ہوں، میرے ابو جی عمرے پر گئے، حج پر جائیں، علامہ اقبال ایئرپورٹ پر وہ جب تشریف لائیں، میں ابو کی ساری جوتیاں اکٹھی کر لوں، جوتیاں اکٹھی کر کے لے جاؤں، یا جوتی کا نشان جھنڈے پہ ایک کپڑے پر لگا کر اپنے ابو کا استقبال کروں، کس کے ساتھ؟ یہ جو جوتی کا نشان ہے، نالین کا نشان ہے، یہ کس کی جوتی ہے؟ حضور کی جوتی ہے نا۔ اور سچ تو یہ ہے حضور کی جوتی کی شبیہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی اس پوری دنیا میں کہیں نہیں، آپ کے نالین کہیں نہیں۔ یہ بادشاہی مسجد والے ایسے جھوٹم جھوٹ، اور نہ نبی پاک کا عصا ہے، نہ حضور کی چارپائی ہے، نہ حضور کے بال ہیں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیں تاکہ فتنہ نہ رہے، اس لیے یہ ایک جعلی تصویر بنائی ہوئی ہے۔ اور پھر کیا کرتے؟ پھر کرتے کیا ہے؟ 11 ربیع الاول کو جناب ایک روضہ بنایا، روضہ گلی میں روضہ بنایا، روضہ 13 ربیع الاول کو اس کو کیا کر دیا ہے؟ اس کو گرا دیا ہے۔ ہاں یہ جو روضہ 11 ربیع الاول کو بنایا ہے یہ اصلی روضہ ہے؟ بولیں آپ، بولتے نہیں آپ، پتہ نہیں کیا ہوا۔ یہ اصلی ہے؟ یہ نقلی ہے نا؟ اور یہ نقلی ہے نا، نقلی، یہ شبیہ ہے نا، شبیہ، یہ شبیہ ہے، اصل کہاں ہے؟ بولتے نہیں یار، مدینے میں۔ اصل کہاں ہے؟ جڑا نقلی بناوے وہ عاشق رسول ہے، تے جدے کول اصلی ہوئے وہ گستاخ رسول ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور جو جعلی بنائے، نقلی بنائے، شبیہ بنائے اور 13 کو اس کو گرا دے، اس کو پھینک دے۔ میں نے خود دیکھا کہ جوتی کے نشان کے اندر محمد لکھا ہوا ہے، استغفر اللہ، جوتیوں میں۔ اور پھر پہاڑیاں لگائی جاتی ہیں، پہاڑیاں بنائی جاتی ہیں، اس میں ریلیں چلائی جاتی ہیں، اس میں جہاز کھڑے کیے جاتے ہیں، اور لڑکیوں کو، نوجوان لڑکیوں کو دعوت دی جاتی ہے، بے پرد لڑکیاں آتی ہیں، چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کیا یہ رسول اللہ کی تعلیمات ہیں؟ بات سمجھیں یار، کیا یہ رسول اللہ بتا کے گئے ہیں؟ کیا یہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے؟ کیا وہ ابھی ادھر کیا ہوگا، راستے میں بانس لگا دیے بڑے بڑے، رک جاؤ رک جاؤ۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ سرکار کا میلاد ہے، تو میں کیا ان کی کرا؟ اخی ادھر چندہ ڈالیں، نہیں تو آگے نہیں جانے دوں گا۔ ادھر کیا کریں؟ چندہ ڈالیں۔ میں کیا، میں اللہ دی قسمیں 10,000 دیاں گا، پر ایک شرط ہے، جدن اپنے پیو دی سالگرہ منائیں گا ادھر بھی چندہ مانگ کے ملائیں ہیں، پیو دی سالگرہ بھی چندہ مانگ کے۔ نبی پاک کو تم نے منگتا بنایا ہوا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ عقل پتہ نہیں ان کی کہاں گئی ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، اصل چیز جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتے ہیں نا، بار بار اللہ بار بار قرآن میں یہ نہیں کہتے میرے نبی کو مناؤ، میرے نبی کو مناؤ، میرے نبی کو مناؤ، نہیں، اللہ قرآن میں بار بار کہتے ہیں میرے نبی کو اپناؤ، میرے نبی کو، سارے بولیں گے میرے نبی کو، میرے نبی کو، میرے نبی جیسا چہرہ بناؤ، میرے نبی کے لباس جیسا لباس بناؤ، میرے نبی کی نماز جیسی نماز بناؤ، میرے نبی کے روزے جیسا روزہ بناؤ۔ یہاں کیا ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ہاں بھائی، غلامی رسول میں نماز نہیں قبول، موت قبول ہے۔ اچھا بھائی، غلامی رسول میں نبی پاک کا حکم ہے، حکم واعف اللحیٰ، داڑھی کو معاف کر دو۔ کس کا حکم ہے؟
نبی پاک کا حکم ہے او بھائی تو داڑھی منڈی ہوئی ہے, کلین شیپ کیا ہوا, ٹوپی سر پہ رکھی ہوئی ہے, پیسے کتنے لیتا ہے؟ 50,000 روپیہ ایک نعت پڑھنے کا. کتنا؟ 50,000 روپیہ. نہ اس کو بیچارے کو دین کا پتہ ہے. اے وہی گل ہے. شیعہ ذاکر نا مجلس اعضاء پر بیان کر رہا تھا, شیعہ ذاکر, تو وہ جب خوب رلو کے نیچے اترا نا, وہ ایک چرسی بندہ سی, انہیں پوچھا ذاکر نو شاہ جی کنے پیسے ملے جے, پڑھن دے کنے پیسے ملے جے؟ وہ کہندا 50,000 روپیہ. کنے ملے نے؟ تے ذاکر دے موڈے تے تھپکی دے کے کہندا ہے یزید نو دعاواں دیو. کنوں دعاواں دیو؟ آہو. اسی طرح یہ جو داڑھی منڈے ہیں نا, داڑھی منڈے, یہ جو آ کے قوالیاں پڑھتے ہیں, نعتیں پڑھتے ہیں, دین کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے. اور پھر دیکھیں نبی پاک کا حکم ہے واف اللحا, داڑھی کو کیا کر دو؟ معاف کر دو. ارخص اللحا, لیکن داڑھی نہیں رکھنی. ویسے یا رسول اللہ تواڈے تے میری جان بھی قربان ہے. یا رسول اللہ سرکار تواڈی غلامی چ موت بھی قبول ہے, لیکن میں پینٹ ٹکنے تو تھلے رکھنی چنگی نہیں مینوں لگدی. یا رسول اللہ تواڈا حکم ہے کہ اپنا ازار, اپنی چادر, اپنی شلوار ٹکنے تو اتنے رکھنی ہے, تواڈا حکم ہے. لیکن یا رسول اللہ تواڈی غلامی چ مینوں موت بھی قبول ہے, پر میں شلوار گٹیاں تو اتنے نہیں چک سکتا. ہیں کتنے جھوٹے عاشق جھوٹے. انشاءاللہ آج کے دن ہم عہد کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی ہر سنت کو اختیار کریں, داڑھی کو معاف کریں گے انشاءاللہ. اے پتہ کون کہن دے نے انشاءاللہ جنہیں پہلے ہی داڑھی رکھی. آج جڑے داڑیاں من دے ہو, روز سویرے شیو کر دے ہو, نبی دی سنت نو بہاندے ہو وہنیاں دے وچ, او کہو انشاءاللہ انشاءاللہ نبی کی سنت کو چہرے پہ سجائیں گے. اس روئے زمین پر کائنات سے حسین حضور سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا, اور آپ سرکار کی داڑھی سے سینہ مبارک سارا پر تھا, پر اتنی بڑی داڑھی تھی سرکار کی. آپ داڑھی کے ساتھ خوبصورت تھے کہ نہیں تھے؟ تو اسی کہندے ہو نہیں یا رسول اللہ تہاڈا سانو چہرہ پسند نہیں. چہرہ تے سانو نا جو بائیڈن دا پسند ہے, جو بائیڈن دا, ٹرمپ دا پسند ہے, انج رگڑیا مگڑیا تے آلو بنیا چھلیا ہے. ویسے یا رسول اللہ کدی موت مدینے چ آ جائے نا تو کمال ہی ہو جائے. اور تینوں مدینے چ نہیں, تینوں امریکہ چی موت آنی, تینوں جو بائیڈن دے قدمہ چی موت آنی, تینوں ٹرمپ دے قدمہ چی موت آنی. قیامت والے دن تیرا حشر بھی ٹرمپ دے نال ہونا, کیونکہ تینوں شکل رسول اللہ دی پسند نہیں, تینوں ٹرمپ دی شکل پسند ہے. تینوں نماز رسول اللہ دی پسند نہیں. اس لیے میرے محترم بھائیو, اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں بار بار؟ اللہ کہتے ہیں میرے نبی کو اپناؤ. لو پھر 2-3 آیات پڑھوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے اور اپنی بات ختم کروں. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. آگے سنیے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ, قُلْ ان کو کہہ دو إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, فَاتَّبِعُونِي فَاتَّبِعُونِی, میری پیروی کرو. یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ, مجھے اپناؤ, میری پیروی کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ما اتاکم الرسول فخذوہ, ما اتاکم الرسول, قرآن ہے قرآن, ما اتاکم الرسول, جو رسول تمہیں دے, فخذوہ, اسے کیا کرو, اسے پکڑ لو. ما اتاکم الرسول, جو رسول دے وہ پکڑ لو. وما نہاکم عنہ, اور جس سے رسول منع کر دے, فانتہو,
اس سے کیا آ جاؤ؟ باز آ جاؤ۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے۔ قرآن بڑا پڑا ہے، اللہ بار بار کہتے ہیں میرے نبی کو اپناؤ، میرے نبی کی سنتوں کو اپناؤ، میرے نبی کے طریقوں کو اپناؤ، میرے نبی کے لباس کو اپناؤ، میرے نبی کی سیاست کو اپناؤ، میرے نبی کی تجارت کو اپناؤ، میرے نبی کے لباس کو اپناؤ، میرے نبی کی نماز کو اپناؤ، میرے نبی کے روزے کو اپناؤ، میرے نبی کے حج کو اپناؤ، میرے نبی کے چہرے کو اپناؤ۔ تم نقل کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، دنیا میں کوئی نقل کرتا پکڑا جائے اس کا پیپر کینسل ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم میرے محبوب کی نقل کر کے میرے پاس آؤ گے، میں جنت کے 8 دروازے کھول دوں گا۔ اس لیے اصل مدعا، اصل بات جشن رسول کی نہیں میرے بھائی، اصل بات مشن رسول کی ہے۔ کس کی ہے؟ انشاءاللہ مشن رسول پر اگلا جمعہ انشاءاللہ بیان کریں گے، ٹائم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ شروع ہی یہاں سے کریں گے کہ رسول اللہ کا مشن کیا تھا۔ اللہ اکبر، کیونکہ اصل بات ہی رسول اللہ کی مشن کی ہے۔ میں نے اتنی قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے آپ کو سنائی ہیں، اس لیے آئندہ جمعہ انشاءاللہ مشن رسول پر پڑھائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے حق اور سچ جان کے اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ آپ کو اور مجھے بدعات و خرافات اور جھوٹ سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔